اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو کل ہوئی تھی تیمم کے طریقے میں، اور ہم نے بتایا تھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے اور تیمم کیسے ہوتا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے. پھر بتایا تھا ان چیزوں کے بارے میں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے. ان میں مٹی، ریت، پتھر اور پتھروں کی مختلف قسمیں جیسے سیاہ پتھر، سنگ مرمر، چونے کا پتھر پکائے جانے سے پہلے، پکی ہوئی مٹی جیسے اینٹ یا کوزہ وغیرہ. اب ہماری گفتگو آج اس میں چند مسائل تک کل پہنچی تھی، تو آج ہم ان کو شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا مسائل ہیں جو اس میں بتائے گئے اور بیان کیے گئے ہیں. کہہ رہے ہیں نمبر 1، تیمم وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے دونوں کے درمیان نیت کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. یعنی تیمم چاہے وضو کے بدلے ہو، تیمم چاہے غسل کے بدلے ہو، فرق کس چیز کا ہے؟ صرف اور صرف نیت کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. نمبر 2، جس چیز نے وضو کے بدلے تیمم کیا ہو، اگر اس سے وضو کو باطل کرنے والی کوئی چیز صادر ہو جائے، جس شخص نے، کسی انسان نے، یعنی جس نے وضو کے بدلے تیمم کیا ہو. تیمم کس کے بدلے کیا؟ وضو کے بدلے. اگر اس سے وضو کو باطل کرنے والی کوئی چیز صادر ہو جائے، جو آپ بخوب جانتے ہیں کہ وضو کو کون کون سی چیزیں باطل کر دیتی ہیں، وہ آپ بخوب جانتے ہیں، تو اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا. اگر کوئی ایسی چیز اس انسان سے صادر ہو گئی جس نے وضو کے بدلے تیمم کیا ہے، صحیح، اور اس سے کوئی ایسا حدث سرزد ہو گیا کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے، تو اس سے اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا. نمبر 3، جس نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، یہ جس کا تیمم تھا وضو کے بدلے، یہ کیا ہے؟ جس نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہے. اگر اس سے کوئی غسل کو باطل کرنے والی چیز صادر ہو، مثلا جنابت یا مس میت، تو اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا. تیمم کے بارے میں چند مسائل ہیں. جی، تیمم کے بارے میں چند مسائل ہیں. نمبر 1، تیمم وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے، دونوں کے درمیان نیت کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. یعنی صرف اور صرف فرق کہاں کا ہوگا؟ نیت کا ہوگا. یعنی غسل کے بدلے تیمم ہے تو غسل کے بدلے نیت ہوگی، اور وضو کے بدلے ہے تو وضو کے بدلے ہوگی. یعنی باقی کرنے میں تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح، یعنی جو تیمم کیا جائے گا، جو طریقہ ہے اس کا، وہ ایک ہی ہے دونوں کا. دوسرے، جس نے وضو کے بدلے تیمم کیا ہو، اگر اس سے وضو کو باطل کرنے والی کوئی چیز صادر ہو جائے، حدث سرزد ہو جائے اس سے، یا کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جو وضو کو باطل کر دیتی ہے، تو اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا. نمبر 3، جس نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، اگر اس سے کوئی غسل کو باطل کرنے والی چیز صادر ہو جائے، مثلا جنابت یا مس میت، تو اس کا تیمم بھی باطل ہو جائے گا. نمبر 4، تیمم صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ وضو یا غسل کا امکان نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ آپ تیمم بلا وجہ تیمم کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ اس وقت تیمم صحیح ہوگا جب وضو یا غسل، اگر غسل کرنا ہے تو غسل، وضو کرنی ہے تو وضو، اگر ان کے امکان نہ ہو، ممکن نہ ہو، کر نہ سکتے ہوں، تو پھر آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. لہذا بغیر عذر کے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے. بغیر کسی عذر کے
آپ تیمم کرنے بیٹھ جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر عذر تھا بھی لیکن ختم ہو گیا، اگر عذر تھا اور ختم ہو گیا، مثلا پانی نہیں تھا لیکن وقت کے اندر پانی مل گیا، تو تیمم باطل ہو جائے گا. یعنی عذر تھا شروع میں، کیا عذر تھا کہ پانی نہیں تھا، ابھی وقت باقی ہے، پانی آ گیا، مل گیا، حاصل ہو گیا، تو آپ کا تیمم باطل ہو جائے گا. نمبر 5، واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سب؟ ساجد، افنان، فرحان، کیا نام، عرفان، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نمبر 5، اگر غسل جنابت کے بجائے تیمم کرے تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. اگر غسل جنابت کے بجائے کوئی انسان تیمم کرے، مجبوری کی بنا پر غسل نہ کر سکتا ہو، اور وہ اس کے بدلے مثلا تیمم کرے، تو نماز پڑھنی ہے تو کیا وضو کرے گا؟ مثلا ایک انسان غسل نہیں کر سکتا، وضو کر سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے ایسا. غسل نہیں کر سکتا، مثلا پانی اتنا ہے ہی نہیں، تو اس نے تیمم کیا، یہ کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور ضرر ہے، نقصان ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ مثلا تیمم کر لیا غسل کے بدلے. اگر کوئی انسان غسل جنابت کے بجائے تیمم کرے تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل جنابت کے بجائے تیمم کرے تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر کسی دوسرے غسل کے بدلے تیمم کرے تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، اور اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو وضو کے بدلے تیمم کرے. ٹھیک، آئیے تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط. کیا یہ کیا تھے؟ چند مسائل تھے. کتنے مسئلے ہیں اس میں؟ 5. چند مسائل میں 5 مسئلے آپ نے پڑھے. کہ تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط. تیمم کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی شرطیں ہیں؟ تیمم کب صحیح ہوگا؟ کیا اس کی شرط و شروط ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، یہ جو گول دائرے بنے ہوئے ہیں، یہاں نمبر نہیں پڑا ہوا ہے لیکن اس سے مقصود یہی ہے. کہہ رہے ہیں یعنی نمبر 1، اعضائے تیمم یعنی پیشانی اور دونوں ہاتھ پاک ہوں. نمبر 1 کیا شرط ہے؟ پہلی، اعضائے تیمم یعنی پیشانی اور دونوں ہاتھ پاک ہوں. نمبر 2، پیشانی اور ہاتھوں پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرے، جیسے دھوتے ہیں ایسے ہی جو ہے مسح بھی اوپر سے نیچے کو ہوگا، نیچے سے اوپر نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہوگا جیسے آپ کو طریقہ بتایا بھی تھا کہ کیسے کرنا ہے. صحیح. تو کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اعضائے تیمم یعنی پیشانی اور دونوں ہاتھ پاک ہوں. نمبر 2، پیشانی اور ہاتھوں پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرے. نمبر 3، جس چیز پر تیمم کرے وہ پاک اور مباح ہو. جو مٹی پر آپ تیمم کر رہے ہیں یا اس جیسی دوسری چیزوں پر تیمم کر رہے ہیں، جی یعنی اگر آپ مٹی سے تیمم کر رہے ہیں یا اس جیسی دوسری چیزوں سے تیمم کر رہے ہیں، تو جس چیز پر آپ تیمم کر رہے ہیں وہ پاک بھی ہو اور مباح بھی ہو. یعنی اگر وہ خود نجس ہے، صحیح، تو وہ کیا آپ طہارت تحری، یا اگر وہ غصبی ہے تو کیسے آپ کے مثلا طہارت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ ایسی چیز پر جس پر آپ تیمم کر رہے ہوں اسے پہلے دیکھ لیں کہ یہ پاک ہے نہیں، یہ مباح ہے یا نہیں. نمبر 3، نمبر 4، ترتیب. ایسا نہ ہو کہ پہلے ہاتھ کا مسح کر لیں آپ اور پھر جو ہے وہ چہرے کا مسح کریں، پیشانی کا مسح کریں، نہیں، بلکہ پہلے پیشانی، پھر دانا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ. موالات آپ خوب سمجھتے ہیں، یعنی پے در پے فوراً انجام دینا، ایک کے بعد دوسرے کو فوراً انجام دینا، بلا فاصلہ، بغیر کسی فاصلے کے. مسح کرتے وقت پیشانی یا ہتھیلی یا ہاتھوں کی پشت پر کوئی چیز حائل نہ ہو. کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ پہ کپڑا پڑا ہوا ہے تو کیسے کرو گے؟ ہٹنا چاہیے.
کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے ہٹانی چاہیے، ہاتھ ہو یا پیشانی ہو، پشت ہو ہاتھ کی یا ہتھیلی ہو، ان سب پہ کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہیں شرائط تیمم کے صحیح ہونے کے۔ واضح ہوا؟ تو تیمم صحیح ہونے کے شرائط، سب سے پہلے اعضائے تیمم یعنی پیشانی اور دونوں ہاتھ پاک ہوں۔ نمبر 2، پیشانی اور ہاتھوں پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرے۔ نمبر 3، جس چیز پر تیمم کرے وہ پاک اور مباح ہو۔ نمبر 4، ترتیب۔ نمبر 5، موالات۔ نمبر 6، مسح کرتے وقت پیشانی یا ہتھیلی یا ہاتھوں کی پشت پر کوئی چیز حائل نہ ہو۔ ٹھیک، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یہ درس تمام ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ کل جو ہے وہ اس کے بعد والا درس آئے گا، صحیح، اور وہ درس ہے 13واں، یعنی نماز کے بارے میں درس ہے وہ، صحیح، انشاءاللہ وہ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔